یادداشت اتنی تیز ہو سکتی ہے کہ جو بھی پڑھوں یا جو بھی سنوں وہ ہمیشہ کے لیے یاد ہو جائے۔ ہاں، یادداشت تیز کرنا کون سی بڑی بات ہے، اس کے لیے روحانیت کی ضرورت نہیں۔ یادداشت بڑھانے کے لیے آپ کا پرسنل انٹرسٹ ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ ملٹی ٹاسکنگ کرتے ہیں، بہت سارے کام آپ کے سر پہ سوار ہیں، تو کچھ نہ کچھ تو بھولیں گے۔ اسی طرح آپ کے ذہن میں مختلف خیالات، مختلف سوچیں ہیں۔ یو آر اوور لوڈنگ your brain. You're going over the limit of the capacity of your brain. That's why you develop tendency to forget. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ But when your mind is focused on one point and it's not wandering randomly here and there, you don't forget anything. Forgetfulness is the result of being inattentive. Sometimes, most of the times, you are inattentive to your own self. When you're busy with a lot of things in the outside world, you become very oblivion of your own self. You become inattentive. And that is when you tend to forget. However, if you're focused on one point and that is the only thing on your mind, then you will never forget anything. میری جو اپروچ ہے وہ نیچرل اپروچ ہے۔ آپ اس کے اوپر غور کریں کہ اگر بہت ساری سوچیں آپ کے ذہن پہ ہوں گی تو یقیناً اس میں سے کچھ نہ کچھ تو بھول ہی جائیں گے آپ۔ اب میرے پاس کم سے کم 6 فون ہوتے ہیں روزانہ، تو میرا طریقہ یہ ہے کہ جو فون میں نے اس پاکٹ میں رکھا ہے وہ ہمیشہ اسی میں رکھوں گا، اور جو فون میں نے اس پاکٹ میں رکھا ہے وہ ہمیشہ اسی میں ہوگا، پھر جو فون میں نے اندر کی پاکٹ میں رکھا ہے وہ ہمیشہ وہی ہوگا۔ تو اگر میری ادھر کی جیب خالی ہو تو مجھے پتا ہے کون سا فون مسنگ ہے۔ تو اگر یہ احتیاط میں نہ رکھوں تو پھر کہاں کہاں ٹریک رکھوں گا کون سا فون کہاں گیا۔ تو ایک طریقہ بھی ہوتا ہے انسان کو ٹو ڈیولپ ہز میموری۔ آپ جو ہے ادھر ادھر چیزیں رکھ دیں اور پھر کہیں میں بھول گیا۔ بھول اس لیے گئے کہ آپ کو بھولنے کی بیماری نہیں ہے، آپ کیئرلیس ہیں۔ اگر آپ ایک ہیبٹ بنا لیں کہ جوتے آپ نے دروازے کے پاس اتارنے ہیں، تو جب بھی آپ کو دوبارہ جوتے پہننے کی ضرورت پڑے گی تو آپ دروازے پہ جائیں گے، وہاں جوتے ہوں گے، آپ پہن لیں گے۔ آپ گھر میں آئے، آپ نے کبھی تو دروازے کے باہر اتارے، کبھی آپ بیڈ روم میں لے گئے، کبھی آپ نے باتھ روم میں اتار دیے، آپ کہیں میرے جوتے کہاں ہیں؟ ارے بھائی تم بتاؤ کہاں اتارے تھے؟ آئی ڈونٹ نو۔ The thing is, because you are careless, you are not organized, and then you complain, you are forgetful. No, you're not forgetful. You need to help your memory. Remember things. آپ نے جوتے یہاں پر اتارنے ہیں، اب آپ کیسے بتائیں کیسے بھولیں گے آپ؟ اب دروازے کے باہر اتارنے ہیں، ہمیشہ تو وہیں ہوں گے۔ تو اپنے آپ کو مشکل میں نہ ڈالیں۔ یہ جو زندگی جانوروں کی آپ گزار رہے ہیں یہ بہتر نہیں ہے آپ کے لیے۔ You need some, organization in your life, discipline. اب رہ گئی بات قرآن کے حفظ کرنے کی، تو وہ حفظ وغیرہ نہیں ہے، وہ کرائمنگ ہے، وہ رٹا ہے، وہ زبان کو یاد ہے، دماغ کو نہیں ہے۔ دیکھو بھائی، تم نے دیکھا ہوگا کہ حافظ کبھی کبھی جو ہے نا بھول جاتا ہے، لیکن اس کو ایک لفظ یاد دلاؤ فوراً یاد آ جائے گا۔ اگر دماغ کو ہوتا تو کبھی نہیں آتا۔ یہ زبان کو یاد ہوا ہے تمہاری، یہ کرائمنگ ہے، یہ زبان کو عادت پڑ گئی ہے کہنے کی۔ ابو ہریرہ جو تھے، عبد الرحمن ابو ہریرہ، ان کا حافظہ بڑا کمزور تھا، لیکن حضور کے اقوال، حضور کے احادیث یاد کرنے کا بھی ان کو بڑا شوق تھا، اور جینوئن ایک ڈیزائر تھی ان کے دل میں۔ تو انہوں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ، میں آپ کے اقوال، آپ کے احادیث جو ہے وہ یاد کر کے آگے پہنچانا چاہتا ہوں، کیونکہ مجھے بھولنے کی بیماری۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دم کیا، اس کے بعد وہ بھولا نہیں۔ تو کسی نے بعد میں حضور سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، تو بہت سارے لوگ آئیں گے جن کو بھولنے کی بیماری ہوگی، تو آپ سب کو دم کر کے اس طرح ٹھیک کر دیں گے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے کسی بیماری کے لیے اس پر دم نہیں کیا،
اس نے کہا ہے، اپنا ارادہ مجھے بتایا ہے کہ یہ میری حدیث آگے بڑھائے گا، میں نے اپنی حدیث کی حفاظت کے لیے اس کی یادداشت کو درست کیا ہے کہ کہیں بھول کے یہ غلط بیانی نہ کر دے۔ اچھا، اب وہ تو حضور کے سامنے تھے اور حضور ان کے سامنے تھے، انہوں نے تو اپنی بات پہنچا دی، اب یہاں سے اب حضور تک کیسے بات پہنچائیں گے؟ یہ میری یادداشت، اور پھر ان کا معاملہ تو دین کی خدمت اور دین کا فریضہ تھا، حضور نے کرم فرما دیا۔ تو آپ اپنی یادداشت بڑھانا دین کے لیے تو نہیں چاہ رہے نا کہ اللہ کے دین کی خدمت کروں گا۔ جو احتیاط میں نے بتائی ہے وہ احتیاط ذرا آپ کریں۔ ڈونٹ ایگزامن اینڈ ڈونٹ ٹیسٹ یور سیلف، کیونکہ آدمی کے ذہن میں اتنی زیادہ پروسیسنگ پاور نہیں ہوتی ہے کہ وہ جہاں اس کا جی چاہے چیز رکھ دے اور اس کو فوراً یاد آ جائے۔ لہٰذا آپ اپنا ایک جو ہے ڈسپلن بنا لیں کہ یہ چیز وہاں رکھنی ہے۔ میرا تو یہ ڈسپلن ہے، اگر میں نے اپنا فون یہاں رکھا ہوا ہے تو میں وہیں آ کے تلاش کروں گا، جیسے جس کمرے میں رہتا ہوں، جہاں میں نے جو چیز رکھی ہے میں ہمیشہ وہیں رکھوں گا۔ یہ کچھ عادات ہوتی ہیں جو آدمی کو جو ہے باطن سے ملتی ہیں۔ جیسے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اب جیسے میں یہاں سے جاؤں گا ہمیشہ ایک ہی راستے سے جاؤں گا، یہ نہیں کہ آج ادھر سے چلے گئے، آج یہاں سے چلے گئے، آج وہاں سے چلے گئے۔ پہلا سبق یہی سکھایا جاتا ہے کہ یکسوئی اس وقت ہوگی جب ایک کام کو ایک ہی طریقے سے کرو گے، ورنہ رب قبول نہیں کرے گا۔ یہ شخصیت میں انسان کو یہ چیزیں ڈیولپ کرنی پڑتی ہیں، کیونکہ روحانیت میں ڈسپلن ہے۔ میری زندگی میں تو ڈسپلن ہے، میں اتنے بجے سو کے اٹھوں گا اور پھر اس کے بعد مجھے 15 منٹ میں باتھ روم، یہ وہ، کپڑے چینج سب کچھ کر کے باہر نکل کے گاڑی میں بیٹھنا، پھر اس کے بعد مجھے آدھے گھنٹے جو ہے وہ واک کرنی ہے، پھر اس کے بعد کھانا کھانا ہے، پھر اس کے بعد واک کرنی ہے۔ آئی گو بائی دا کلاک، ورنہ کوئی بھی کام نہیں سدھرے گا۔ ڈسپلن زندگی میں بڑا ضروری ہے۔ یہ جو سستی ہوتی ہے نا کہ اب آرام سے اپنے کاؤچ پر بیٹھ گئے، چلو یہ کل کر لیں گے، وہ پرسوں کر لیں گے، اٹس اے فیلئر۔ جسے سرکار کا جو ہے عمل رہا کہ شام کو 5 بجے ہیں تو 2 گھنٹے کے لیے گاڑی نکال کے گاڑی چلا رہے۔ تو میں نے سرکار سے پوچھا کہ سرکار یہ جو روزانہ گاڑی چلاتے ہیں 2 گھنٹے کے لیے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو سرکار نے فرمایا اس کی 2 وجہ ہیں۔ نمبر 1 کہ ہم کوئی ایکسرسائز وغیرہ نہیں کرتے، تو جو گاڑی چلاتے ہیں اس کے اندر پورے جسم کی ایکسرسائز ہے، کبھی رائٹ دیکھنا پڑتا ہے، کبھی لیفٹ دیکھنا پڑتا ہے، سامنے دیکھنا پڑتا ہے، گیئر چینج کرنے کے لیے ہاتھ استعمال ہو رہا ہے، اسپیڈ کے لیے پیر استعمال ہو رہے ہیں، آنکھیں استعمال ہو رہی ہیں، تو اس سے جسم فٹ رہتا ہے، تو وہ باقاعدہ کرنی۔ اور دوسری وجہ یہ بتائی کہ جو کامل ذات ہوتا ہے وہ جتنا زیادہ سفر کرتا ہے، جس علاقے میں جاتا ہے، تو وہاں کی باطن کی کنجیاں اس کے حوالے کر دی جاتی ہیں۔ جتنا وہ سفر کرے، جہاں جہاں جائے، وہ باطن کی جو کنجیاں ہیں اس کو پیش کی جاتی ہیں۔ آپ نے بھی سنا ہوگا، ایک بزرگ بھی گزرے ہیں، مخدوم جہاں گشت۔ تو جہاں گشت کا مطلب ہی یہی ہے، فارسی زبان کا لفظ ہے یہ۔ جہاں کا مطلب ہے دنیا، گشت کا مطلب ہے گھومنا پھرنا۔ ڈسپلن بہت ضروری ہے۔ اپنی یادداشت کو ٹھیک کرنے کے لیے ڈسپلن پیدا کریں۔ آپ نے پین اٹھا کے جہاں رکھا ہے ہمیشہ وہیں رکھیں، ہمیشہ وہیں رکھیں۔ اب میں 6:30 بجے 6 بجے سوتا ہوں اور 11:30 پر میں اٹھ جاتا ہوں۔ الارم لگاؤں تو بھی اٹھ جاتا ہوں، نہ لگاؤں تو بھی اٹھ جاتا ہوں، کیونکہ وہ یادداشت میں چلا گیا نا۔ سو آرگنائز یور لائف، تو یہ فرگیٹفلنس چلی جائے گی۔